حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس لنج کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی زین العابدین شاہ صاحب کو کہ آپ یہاں مائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شہزادہ شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، نحمدہ عز وجل ونشکرہ علی فضلہ المدرار ونعمہ الغزار، ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا خاتم انبیائہ واشرف رسلہ، سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى المختار، فهو خیار من خیار من خیار، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار، المہاجرین منہم الانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی اجلاس نمبر 401، جس میں آپ احباب شریک ہیں، مجھے حکم ہوا میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی مجددی اور صاحبزادہ محمد جنید سرور صاحب نقشبندی مجددی دام ظلہ العالی، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد۔ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ دین حق اسلام اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کا پیغام پیہم و مسلسل اس طرح تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس سلسلہ کو بقا نصیب فرمائے اور ہم سب احباب کو اس میں
تربیت کے لیے شامل ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا وہ صاحبزادہ صاحب نے آپ کو سنا دیا، سمجھا دیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین، امر مسلم ہے، مسلمہ حقیقت ہے، اس میں کچھ اختلاف نہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنی وسعتیں زمینوں اور آسمانوں میں پیدا فرمائی ہیں، ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کفار اور مشرکین اپنے کفر اور شرک کے باوجود اس بارے میں کبھی بھی انکاری نہیں ہوئے، یعنی باوجود اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی الوہیت کے بھی منکر تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا، قرآن عزیز نے بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے وجود مبارک پر دلیل اور نشانی کے طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ مشرکین سے بھی جس وقت پوچھا گیا بتاؤ زمینوں اور آسمانوں کا خالق کون ہے، تو وہ اپنے منہ سے کہتے تھے اللہ، اقرار کرتے تھے اس بات کا۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں کو اپنی قدرت کی دلیل بنایا ہے، جا بجا کفار اور مشرکین کو نصیحت کرنے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو دلائل قائم فرمائے، ان دلائل میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان سے پوچھئے کہ جب زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما رہا تھا، کیا جن کو یہ معبود اور خدا مانتے ہیں یہ اس وقت معاون تھے، یہ اللہ کے مددگار تھے؟ اگر ایسا نہیں ہے، یہ مددگار نہیں تھے، تو فقط اتنا ہی بتا دیں کہ یہ تخلیق کے وقت حاضر بھی تھے۔ باری تعالیٰ جل وعلا نے یہ دلائل قائم فرمائے۔ اپنی توحید اور اپنی الوہیت منوانے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب سلسلہ نبوت و رسالت شروع فرمایا تو سامعین کرام ایسے ایسے کمالات انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائے کہ ترقی یافتہ اقوام بھی ان کمالات کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی۔ کل کائنات کے اقتدار سے لے کر خوارق عادت اور زبردست قسم کے معجزات سمیت ایسا ایسا کمال اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر یہ سڑ چڑھ کے بول رہا تھا، لیکن 70-72 ہزار بندہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا ہے اور جادو کیا ہے، تو ان کا سحر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اشارے کی تاب بھی نہ لا سکا، ایک اشارے کی بھی تاب نہ لا سکا۔ وہ ایک اشارہ ہی تھا نا جو آپ نے اپنے عصا کو فرمایا، تو 70-72 ہزار بندوں کے جادو کو باطل کرنے کے لیے اور ان کے سحر کو خاک میں ملانے کے لیے سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام کا نرا ایک اشارہ کافی تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آپ ملاحظہ فرمائیے، ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا جو ملک ہے اور اس کا جو تخت ہے وہ بڑا عظیم ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 1000 وزیر تھے اس کے، 1000 وزیر، اور ہر ایک وزیر کے ماتحت 12 ہزار کی نفری تھی۔ جب وہ سفر کرتی تھی تو یہ ساری نفری اس کے پیچھے ہوا کرتی تھی، ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ ملکہ بلقیس کا پایہ تخت تھا، اس کے حکومت کرنے کا ایک انداز تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کمال سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اقتدار کی صورت میں عطا فرمایا، آپ کا لشکر عظیم ہے ہی ہے، اور اس لشکر کا اندازہ فرمائیے ایسا عظیم ہے کہ اس لشکر کے اندر ایسے ایسے جانور موجود ہیں کہ نرا زمین کے ساتھ چونچ لگائیں تو بتا دیتے ہیں یہاں پانی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟
یعنی میرا چونچ لگا کر تو بتا دیتے ہیں کہ پورے لشکر کو پانی کافی رہے گا کہ یہاں سے کہیں اور سفر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک سبا کی ملکہ، اگرچہ ان کا انداز حکومت بڑا زبردست ہوگا اور پروٹوکول بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ آپ کے پورے لشکر میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جو آنے واحد میں اپنی جگہ سے غائب ہوئے بغیر، آنے واحد ایک لمحہ، ایک گھڑی، یعنی ایک سیکنڈ کے 1000 لمحات میں سے ایک ہی لمحے میں اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے، اس پورے لشکر میں ایک بندے کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اپنے مقام سے اٹھے بغیر، ہلے بغیر، آنے واحد میں ہزاروں میل کی مسافت پر پڑا تخت جو ہے وہ سیدنا موسیٰ، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حکم سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تھا، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ آپ نے ذرا زبان مبارک کو ہلایا ہے تو ملک سبا کی ملکہ کے انداز حکومت جیسا بھی اعلیٰ ہو وہ اپنی جگہ رہا، تو ایسے اعلیٰ حکمران کے ہوش اڑانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ ظاہر سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ترقی یافتہ اقوام ہے نا، جن کے ساتھ مقابلہ ہے، جن کے ساتھ گفتگو ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی ترقی یافتہ ہوگی، طب میں بڑی ماہر ہوگی، یعنی دیکھا جائے تو بڑے بڑے اعلیٰ ماہر ان میں ہوں گے اور بڑی بڑی ادویات انہوں نے تیار کر لی ہوں گی، لیکن باری تعالیٰ جل وعلا نے ان ماہر اطباء میں سے کسی کو یہ ملکہ عطا نہیں کیا کہ مادر ذات نابینا اگر سامنے آ جائے تو کوئی دوائی اس کو ایسی دے دے، کوئی طبیب، کوئی معالج آپ کی قوم کا۔ ویسے ادویات ان کی بڑی بڑی اعلیٰ اور اطباء بڑے بڑے ماہر قسم کے، معالج ڈاکٹر بڑے بڑے ماہر قسم کے ان کی قوم کے، لیکن ان میں کوئی معالج ایسا نہیں تھا کہ کوئی مادر ذات نبینا آئے تو وہ کوئی دوائی ایسی دے دے جس کی وجہ سے اس کی بینائی واپس آ جائے، ایسا کوئی نہیں تھا۔ مردہ سامنے رکھا جائے اور طبیب جو ہے وہ اس کو زندہ کر دے، ایسا کوئی ماہر نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس طرح کی، اس نوعیت کی ترقی یافتہ قوم کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے تو آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، دم بھی نہیں کرنا پڑتا تھا، کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ مادر ذات پیدائشی نبینا اگر آپ کے سامنے آتا، آپ نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھ پہ لگا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ یہ کمال نبی کا ہے، ظاہر سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ یہ کمال انبیاء کا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مردہ سامنے لٹا دیا جائے، مردہ سامنے لٹا دیا جائے تو آپ نے زبان مبارک سے اشارہ فرمائے، حکم دیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس مردے میں روح واپس ڈال دیتا ہے، چاہے جتنی پہلے دیر یہ مر گیا تھا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ کمال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہی جملہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اقوام ترقی یافتہ ہیں لیکن ان کے سامنے جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش کیا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک سے بڑھ کر ایک کمال عطا فرمایا۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہمارے آقا و مولا کی شان تو یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات عطا فرمائے نا، وہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو گرامی قدر حاضرین وہ جتنے معجزات تھے، وہ کمالات تھے، وہ پردے میں رہے ہیں۔ اس زمانے میں اگر آپ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کوئی لشکری تلاش کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن جادوگروں کو زیر کیا تھا، کلمہ پڑھایا تھا، اگر اس زمانے میں اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کوئی ایک آدھ مل جائے، نہیں ملے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس مردے کو زندہ کیا، یا جس نابینا کو آپ نے بینائی عطا فرمائی، اگر کوئی تلاش کرنا چاہیں تو بندہ ملے گا نہیں۔ یعنی زمانے گزرتے رہے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کی کمالات اور معجزات جو ہیں وہ روپوش ہوئے ہیں، پردے میں ہوئے ہیں، لیکن باری تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور کے کمالات ایسے ہیں کہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، دور گزرتا ہے، اور باری تعالیٰ جل وعلا کسی زمانے میں، کسی دور میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہاں واقعہ، حادثہ اس زمانے میں ہوتا ہے لیکن سرکار کا معجزہ تازہ ہو کر حضور کی امت کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ شان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور کے معجزات کی ہے۔
ان معجزات اور کمالات میں سے جو سرکار کو عطا فرمائے ہیں اور جو تازہ ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، سرکار کے ان کئی کمالات بلکہ بے شمار کمالات میں سے ایک کمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہے، جس کو معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں جو عادت ہے، آپ کو معلوم ہے، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، معراج میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، لیکن یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار کو عطا کیوں فرمایا، اس میں حکمتیں کیا تھیں، اس کے بے شمار جو ہیں وہ اسباب ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں، اس پر کلام کم ہوتا ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ نرا حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ شریف کے بارے میں حکمتوں پر مشتمل ہے کہ یہ معجزہ سرکار کو دیا کیوں گیا۔ میں نے مطالعہ کیا، بزرگوں کو پڑھا، شارحین کو، اور اس معجزے پر کلام کرنے والوں کو، تو بے شمار باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس وقت جتنی میرے ذہن میں ہیں وہ ساری کی ساری آپ تک پہنچیں، لیکن مجھے آپ سے توجہ درکار ہے، توجہ ہو جائے گی مجھے سمجھانے میں، چونکہ پتہ کہ واقعہ بیان کرنا ہو نا تو وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ وہاں ایک تحت لفظ جو ہے وہ چلتا رہے، بندہ چلتا رہے، بھئی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں بیان کرنا، لیکن چونکہ حکمتیں دریافت کرنا مقصود ہے تو حکمت صرف بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے مجھے آپ احباب کی توجہ درکار ہے، توجہ رہے گی، مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ العزیز وہ اسباب جو ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اس وقت وہ آپ تک پہنچانا اور سمجھانا میرے لیے آسان ہوگا۔ بعض علماء کرام نے لکھا، انہوں نے کہا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اذیتوں کا ایک سلسلہ تسلسل شروع ہوا۔ نبی علیہ السلام کے خلاف جو مہم تھی کفار کی وہ تیز ہوئی، غم آئے اور پریشانیاں، اذیتیں، مصائب نبی علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب اعلان نبوت کو 10 برس گزرے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 غم ایسے پیہم آئے مسلسل ساتھ ساتھ تسلسل کے ساتھ کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا مصائب کبھی پہلے آئے نہیں تھے۔ ان میں پہلی آزمائش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب، وہ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 10ویں سال وہ انتقال کر گئے۔ اب چونکہ کفار کی طرف سے آنے والی اذیتوں کو روکنا یہ جناب ابو طالب کی طرف سے ساری زندگی ایک سلسلہ شروع رہا، جب وصال ہوا، انتقال کر گئے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اس بات کا غم ہوا۔ ابھی چند دن گزرے تھے اس حادثہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رفیق حیات حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ شان والی عظمت والی خاتون ہیں اور سرکار کی زوجہ محترمہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین، آپ اندازہ کیجئے، سرکار نے اعلان نبوت کیا تو وہ پہلی امینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسرار کی، جنہیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ کل مال نبی علیہ السلام کے قدموں پہ لا ڈھیر کیا کہ حضور جیسے چاہیں اس میں تصرف کرے، دین حق اسلام کا پیغام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آگے پہنچنا چاہیے، میرے آقا آپ کا اختیار ہے۔ اچھا پھر آپ اندازہ کیجئے شعب ابی طالب جیسی جو سختیاں تھیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش اعلان نبوت کی وجہ سے آئی ہے، تو حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس آزمائش میں بھی سرکار سے پیچھے نہیں رہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو آزمائش کا شکار ہیں اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں آرام سے ہیں، نہ، آپ نے ہر مصیبت، ہر مشقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ شعب ابی طالب میں برداشت کی۔ معاصرہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، یہاں جس وقت سرکار شعب ابی طالب سے باہر تشریف لائے، جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو چند ایام کے بعد ہی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا بھی وصال فرما گئیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ان دونوں باتوں کو اتنا محسوس فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا، یہ غموں کا سال ہے۔ بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں عام الحزن کا معنی یہ ہے کہ 1 سال تک ہم غم منائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ تھوڑی ہل جل کرو، کوئی بات نہیں، سردی ہے، دروازے بند ہیں، تاکہ بات کو مجھے بھی تو پتہ چلے نا، میں سمجھا رہا ہوں، زور میرا لگ رہا، کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے، کوئی نہیں آ رہی، اتنا تھوڑا سا رہنا چاہیے، تھوڑا سا تسلسل جو ہے نا وہ رہنا چاہیے، تاکہ مجھے بیک اپ ملتا رہے گا، آپ کی طرف سے کوئی آواز آتی رہے گی نا تو بات کرنا میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا آپ اندازہ فرمائیے، عام الحزن، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عام الحزن جو قرار دیا ہے
یہ عام الحزن کا معنی یہ تھا کہ ایک سال تک اب ہم غم منائیں گے، نہ، یہ معنی نہیں۔ معنی اس کا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے بھی اذیتیں آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا ہے، آزمائش آئی ہے، لیکن جو آزمائش اب ان دو صورتوں میں آئی ہے، اس جیسی آزمائش کبھی آئی ہی نہیں پچھلے سالوں میں۔ چونکہ اس سال آئی ہیں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے سالوں سے امتیاز کے لیے اس سال کا نام ہی رکھ دیا عام الحزن، یعنی غم والا سال۔ اچھا، اب بعض سیرت نگاروں نے لکھا، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر یہ دونوں صدمے جو ہیں وہ اتنے گہرے اثر انداز ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حجر مبارک سے باہر آنا کم کر دیا۔ سرکار اتنا غمگین تھے اس سال کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے اب کم باہر تشریف لاتے تھے، لیکن چونکہ آپ پر نبوی ذمہ داریاں بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے نبی علیہ السلام جو ہیں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ، اب یہ تیسری پریشانی بھی آپ دیکھیے، سرکار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے طائف میں۔ میں نے زیارت کی ہے طائف شہر کی، وہ مکہ مکرمہ سے سطح میں ذرا بلند ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ میں سارے راستے یہی سوچتا ہوا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اب اس زمانے میں جب ایسی تیز رفتار سواریاں بھی جو ہیں، جاندار سواریاں، وہ بھی جواب دے جاتی ہیں، ان سے بھی آوازیں آنے لگتی ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے 1450 برس پہلے اس علاقے کا سفر کیسے کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، سرکار جانتے ہیں، زید بن حارثہ جانتے ہیں، باقی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ بلند علاقہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین، سرکار وہاں پہنچے دعوت اور تبلیغ کے لیے۔ 1 مہینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، لیکن یہاں جب حضور نے دعوت پیش کی تو ایک تو ہے نا انکار کر دینا، بھائی ماننا نہیں، دعوت تسلیم نہیں کرنی، یہ اپنی جگہ رہا، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے آزمائش در امتحان، یعنی تیسرا امتحان یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جیسی شخصیت، سرکار دعوت پیش کر رہے ہیں، وہاں اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا گیا، انہوں نے سنگباری کی حضور پر، پتھر برسا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کو زخم آئے، اور ایسے گہرے زخم آئے کہ سر اقدس سے خون مبارک، دم اقدس نکلنا شروع ہوا، سرکار کی نعل شریف تک پہنچا۔ اور حال یہ تھا کہ سرکار زخم کی شدت کی وجہ سے جب زمین پر بیٹھتے تو کوئی لڑکے آ کے دو جو ہیں وہ سرکار کے دونوں دستے مبارک سے ایسے حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے اور چلنے کا کہتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھتے تو گرامی قدر حاضرین پھر حضور پر پتھر برسائے جاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے رہے، لیکن بہرحال جو آزمائش تھی وہ بہرحال آئی سرکار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم کا اظہار ایسے کیا، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ سخت ترین زندگی کا دن کون سا ہے؟ فرمایا بڑے بڑے آزمائش والے دن آئے، لیکن طائف سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ملک الجبال کو بھیجا، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا انہیں بھیجا کہ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں پر مقرر ہوں، رب نے بھیجا ہے، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں تو محبوب نافذ کیا جائے گا، اگر آپ اجازت دیں تو پہاڑ ملا کر اس بستی کو الٹا دیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسا نہیں کرنا، یہ میرے مقام مرتبے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہاں مجھے اس بات کی امید ہے یہی جو آج مجھ پر پتھر برسانے والے ہیں، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لے آئے گا ان سے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے۔ وہ کہنا کچھ نہیں۔ اب یہ تیسرا مرحلہ، اللہ اکبر، حق سے آ رہا یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں امداد کن، یہ تیسرا مرحلہ تھا، یہ تیسرا صدمہ نبی علیہ السلام کا۔ گرامی قدر آدمی، اب بات سمجھانے کے لیے مجھے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور پیچھے لے جانا پڑے گا مختصراً۔ آزمائش پہلے آتی رہی نا تو رب العالمین جل وعلا تسلی دیتا تھا، فاصبر فرما کے، محبوب صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، محبوب صبر فرمائیے، حضور صبر فرمائیے، معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ سرکار کو تسلی دی جاتی۔ لیکن اچھا بعض الفاظ بڑے خوبصورت ہیں تسلی کے، قرآن عزیز نے کہے ہیں، آپ دیکھیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ کے سینہ مبارک میں تنگی آتی ہے اس سبب سے کہ یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صبر فرمائیں۔ یعنی جب بھی آزمائش آئی ہے تو سرکار کو فرمایا صبر کریں۔ اس مرتبہ آزمائش اتنی بڑی تھی، رب العالمین جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا کہ صبر کریں،
بلکہ باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے اب یہ پیغام آیا محبوب آئیں اس صبر کا، اس آزمائش کا خمیازہ جو ہے اور نتیجہ یہ ہے، پہلے کہا جاتا تھا آزمائش پر صبر کریں، اس مرتبہ آزمائش پر کہا جا رہا ہے محبوب آئیں دیدار کر لیں۔ یہ بڑا فرق ہے، پہلے غم کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، آپ دیکھیں غم کے مقابلے میں کہا جائے محبوب صبر کریں، لیکن اس مرتبہ جو کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ فصبر، اس مرتبہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، حضور تشریف لے چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہلے جو غم آتے تھے، پہلے جو آزمائش آتی تھی وہ اس درجے کی تھی کہ ان پر فرمایا جاتا تھا محبوب صبر کرے، لیکن اب کی مرتبہ جو آزمائش آئی ہے یہ آزمائش اتنی بڑی تھی، اب یہ نہیں کہا گیا محبوب صبر کریں، بلکہ اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے تسلی اللہ نے یوں دیا محبوب تشریف لے آئیں دیدار کریں۔ یہ پہلی حکمت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تسلی دی جائے، یہ پہلی حکمت۔ یہ تو آسان بات تھی، آپ کو سمجھ آ گئی۔ دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں دوسری حکمت کے بارے میں گرامی قدر حاضرین، یہ ذرا پہلی سے اونچی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے ذرا توجہ زیادہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علوم جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ظاہر فرمائے نا، ایک تو ہے علم ظاہری، یہ تو دلائل سے قرائن سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جنہیں اولیاء کی زبان میں کہا جاتا ہے علم لدنی یا علوم الاسرار والغیبیہ، یعنی رازوں کا علم، غیب کا علم، یہ کچھ اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ اس علم کے اور پہلے قسم کے علم میں فرق ہوتا ہے، وہ استاد کی بارگاہ میں بندہ جائے، استاد کی خدمت میں جائے نا تو وہاں مل جاتا ہے۔ جیسے ہم گئے جا کے اساتذہ سے پڑھا، قرآن عزیز پڑھا، احادیث طیبہ پڑھی، تو ظاہر علم فقہی احکام مسائل وغیرہ یہ سارے کے سارے آ گئے۔ لیکن فقہاء اور شارحین بزرگان دین صوفیاء فرماتے ہیں یہ جو علم الاسرار ہوتا ہے نا، علم الاسرار، علم الغیب اور جناب والا علم لدنی، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بغیر واسطہ کے آتا ہے، بالمشافہ ملاقات کر کے لینا پڑتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، علم الاسرار ہے نا، ہے راز کا علم، راز کا علم ہے، تو اگر کسی کے ہاتھ بھیجا جائے گا پھر راز تو نہ رہا، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے، یہ بالمشافہ آتا ہے ملاقات کے لیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ ارادہ کیا، جو علوم اللہ رب العالمین جل وعلا عطا فرما رہا ہے وہ ہیں اپنی جگہ، بڑے بلند مرتبہ ہے، قرآن بھی آ رہا ہے، حدیث مبارکہ بھی آ رہی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو اسرار میں سے ہیں، وہاں جبریل امین علیہ السلام کو بھی درمیان میں واسطہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اب ارادہ ہے کچھ علوم ایسے جس کے بارے میں رب العالمین جل وعلا براہ راست خود ارشاد فرمائے۔ جب علم الاسرار اور علم الغیب کا آیا ہے، سرکار کا ارادہ ہوا کہ اب ان کا اصول ہونا چاہیے، تو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں سرکار نے ایسی عرض کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اب بارگاہ میں طلب کیا ہے تاکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر واسطہ کے وہ علوم عطا فرمائے جائیں جو اسرار اور رموز میں سے ہیں، ان کے درمیان واسطہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اپنی بارگاہ میں بلند کیا اور وہاں بلا کر باری تعالیٰ جل وعلا نے اپنی شیان شان جو ہیں وہ اپنی جناب سے وہ علوم عطا فرمائے ہیں جن کو علم الاسرار کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری حکمت تھی اس کی۔ اچھا، تیسری حکمت ایک اور، یہ اور توجہ طلب بات ہے، ذرا یہ بھی سمجھیے، اس میں بڑی رمز ہے۔ یہ جس جہان میں ہم آئے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، گرامی قدر حاضرین، یہ ہے عالم ظاہر، یہ عالم ظاہر ہے۔ اس جہان سے اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مقام پر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جہان ہے، اس کو کہا جاتا ہے عالم امثال۔ عالم امثال، عالم امثال سے مراد اور اس جہان سے مراد وہ عالم ہے کہ جب انسان مثال کے طور پہ خواب میں ہوتا ہے نا، سو رہا ہوتا ہے، تو یہاں روح نکلتی ہے اگر وہ خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ افضل قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بندہ آرام کر رہا ہے، روح اس کی نکل گئی، تو یہاں جو خواب کی کیفیت دیکھی جا رہی ہے نا، اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ روح نکل کے جاتی ہے عالم امثال میں۔ اس کائنات سے اوپر ہے عالم امثال، یعنی وہ جہاں ایسا ہے کہ وہاں آپ کو اپنے گھر جیسا گھر نظر آئے گا، اپنی روح جیسی روح نظر آئے گی، اپنے سنگی یار جیسا سنگی یار نظر آئے گا۔ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا یہ جو ہے یہ عالم امثال میں نظر آتا ہے۔ یعنی آپ جو کہتے ہیں نا آج خواب میں فلاں کو دیکھا، آج خواب میں فلاں کو دیکھا، آج فلاں کو دیکھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کی روح مثال کے طور پہ جب یہ آرام کر رہا ہے تو جسم سے نکلی، یہ چلی گئی عالم امثال میں۔
اور جس شخص کو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ اس کی روح بھی وہاں متمثل ہو گئی. جو کچھ باہم گفتگو ہوئی ہے, جو کچھ باہم نظر آیا, یہ سارا کا سارا عالم امثال میں ہوتا ہے. یہ ہے اس سے اوپر, اس جہان سے اوپر. اچھا, اس سے بھی اوپر اب بات یہ ہے, قرآن عزیز نے ایک جملہ کہا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. انسان کا جو عمل صالح ہوتا ہے نا, مختصراً عرض کروں تو یہ جب آپ سے سرزد ہوتا ہے, بندہ نیک عمل کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے, یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, یہ اوپر کی طرف جاتا ہے. اچھا, جب اوپر کی طرف جائے گا تو اس کی نوعیت بدل جاتی ہے, شکل صورت بدل جاتی ہے. میں مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر عمل بد کا ارتکاب کیا, برے عمل کا ارتکاب کیا تو وہ اوپر نہیں جاتا, وہ نیچے جاتا ہے, وہ سجین میں جا کے محفوظ ہوتا ہے یعنی بہرحال محفوظ ہو جاتا ہے. جنت چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے 7 آسمانوں سے اوپر پیدا فرمائی ہے اور جہنم 7 زمینوں سے نیچے, یعنی عمل صالح کا جو انجام ہے یہ اوپر کی طرف ہے اور عمل بد کا جو انجام ہے وہ نیچے کی طرف ہے. اچھا, اب صورت اس کی کیا ہے؟ مثال دیکھیے, آپ دیکھتے ہیں وظائف وغیرہ آتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے بے نماز کے بعد تم نے تسبیح کرنی ہے, جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے, سلام اللہ علی ابیہا و علیہا. اس تسبیح میں آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا, ایک روایت یہ آتی ہے 33 مرتبہ تم نے سبحان اللہ کہنا ہے, 33 مرتبہ تم نے الحمدللہ پڑھنا ہے, 33 مرتبہ تم نے اللہ اکبر کہنا ہے, یہ ہو گیا 99, اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الی آخرہ, یہ تم نے 100 کا عدد پورا کرنا ہے. اب ذرا فرق دیکھیے گا, تھوڑی توجہ فرمائیں. اگر اس طرح سے اس تسبیح کو مکمل کیا تو فائدہ اور ہے. اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے جس کو عمومی طور پہ آپ کو یاد ہے, وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب 100 کا عدد آپ نے ایسے پورا کیا. اب یہ جو عدد کا فرق آیا ہے نا, عدد کا فرق, اس سے حکم بھی تبدیل ہو گیا. اگر آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک کے ساتھ 100 کا عدد پورا کیا تو فائدہ اور نکلے گا اس تسبیح کا. اور اگر 33 مرتبہ 2 عمل اور 34 مرتبہ تیسرا عمل اللہ اکبر کی صورت میں کیا آپ نے تو گرامی قدر حاضرین اس کا فائدہ اور صورت میں نکلے گا. ایک عدد کے فرق سے فائدہ بدل جائے گا. آپ نے سبحان اللہ کہا, اللہ اکبر کہا, لا الہ الا اللہ کہا, تو آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں بس سبحان اللہ کہا, جنت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا تمہارے لیے درخت لگا دے گا. تم اللہ اکبر کہو تو رب العالمین جل وعلا جنت میں تمہارے باغ میں اضافہ کر دے گا. لا الہ الا اللہ کہا, یعنی تمہاری تسبیحات, تحلیلات, یہ جو ہیں یہ اوپر جا کے تمہارے عمل کے اعتبار سے جزا بن رہی ہیں. صرف بات سمجھنے کی کوشش کریں, جو عمل ہم یہاں کرتے ہیں اس کی جزا جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی بلکہ وہاں اوپر جا کے تبدیل ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ معراج شریف کے سلسلے میں یہ بات شاید ہو سکتا ہے آپ پہلی مرتبہ سماعت فرما رہے ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ عمل جو آپ نے اچھا عمل کیا اس کی جزا اور ثواب جو ہے وہ بدلے میں جا کے جنت کا محل بن گیا, جنت کا باغ بن گیا, جنت کا درخت بن گیا, رقبہ ہو گیا, یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اچھا, اگر برا عمل کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو اس کی سزا آپ کو بتائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ سود خور ہے, یہی معراج شریف کی روایات میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو دیکھا, اس کا جو پیٹ تھا وہ کمرے کی مانند جو ہے وہ بڑے کمرے کی مانند کھلا ہے, بڑا ہے, اور اس میں سانپ جو ہے کیڑے مکوڑے وہ چلتے پھرتے وہ ہے نظر آ رہے ہیں. اس سزا کا ملاحظہ کیا, حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے, تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں یہ سارے. اچھا, وہ کینچیاں سے جو ہیں وہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں, یہ کون ہے؟ کہا یہ امت کے وہ علماء ہیں جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کرتے تھے. اب مطلب یہ ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, جو آپ کی زبان سے آپ کے اعضاء سے عمل سرزد ہوا, اگر اچھا عمل ہے تو اوپر جزا جو ہے وہ اور صورت میں ہے, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اگر برا عمل ہے تو نیچے سزا اور صورت میں ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے معراج سرکار کو اس لیے کرائی تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مشاہدہ فرما لیں کائنات کا ہر عمل, یعنی قیامت تک آنے والا جو بندہ مومن عمل صالح کرے یا کسی بدکار سے کوئی برا عمل سرزد ہونا ہے, اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جنت کا مشاہدہ بھی کروایا, جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا, تاکہ ساری کائنات کے ہر عمل کے نتیجے کے بارے میں سرکار کو دکھا دیا جائے, محبوب اگر یہ عمل کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا, اور اگر برا عمل کرے گا تو سزا کے طور پر جزا اس کی یہ نکلے گی. یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے جو عمل بھی کیا جائے یا سرکار کے سامنے عمل نہ کیا جائے, حضور خود کسی عمل کے بارے میں ثواب ارشاد فرمائیں یا کسی برے عمل کے بارے میں جزا سزا ارشاد فرمائیں
تو یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، رب العالمین جل وعلا نے ہر شے حضور کو دکھا دی ہے۔ آج جو سرکار نے ملاحظہ فرما لیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر کسی تکلف کے، اب جب حضور ارشاد فرماتے ہیں تو سرکار کو تکلف کوئی نہیں کرنا پڑتا۔ علماء فرماتے ہیں اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو اپنی جناب میں بلند کیا، یعنی جنت کا مشاہدہ بھی کروایا، دیدار کروایا، جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا، تاکہ سرکار کو پتہ چل جائے امتی نیک عمل کرے گا تو جزا یہ بن جائے گی، اگر برا عمل کرے گا تو سزا یہ بن جائے گی۔ یہ حکمت تھی تیسری جو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی۔ چوتھی حکمت ائمہ کرام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ عمل اس لیے تھا تاکہ ساری کائنات کو یہ باور کروا دیا جائے بھائی تم نے کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کرنا۔ توجہ ہے، تم نے کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کرنا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ تھوڑی توجہ اور مزید بڑھائیے، آپ عمومی طور پہ تھوڑا سا پیچھے جائیے، آپ پڑھ لیں، سیرت نگاروں کو پڑھیں، بلکہ یہ تجربہ شدہ بات ہے، کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو سواری زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع فرمائیے تو آپ کو عمومی طور پہ جو سواری نظر آئے گی نا، وہ سواری گدھا ہوگا، دراز گوش ہوگا، خچر جسے کہا جاتا ہے، اونٹ ہوگا یا گھوڑا ہوگا۔ ائمہ کرام لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب سواری کی رفتار بڑھانے کے لیے ایسی نسلیں تیار کی گئیں جانوروں کی، یعنی ایسی نسل دریافت کی جائے کہ جب بندہ اپنی سواری پہ سوار ہو نا تو سوار کو لے کر چلے تو نرا چلے نہیں بلکہ ہوا سے اس کی بات کروا دے، یعنی ایسی تیز رفتار۔ لیکن بہرحال یہ سواری اس زمانے کی ہے۔ اچھا، یعنی دیکھا جائے تو خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے یا اونٹ ہے، یہ بہترین سواریاں، یعنی نسل کے اعتبار سے بہترین ہو جائے تو یہ شاہی سواری۔ میں کسی نے اور زیادہ محنت کر لی تو کسی نے اپنی بگی کے آگے 4 سواریاں لگا دی، تو پیچھے لگا دی 2 اور آگے لگا لی، پروٹوکول ہو گیا بھائی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اب اس زمانے میں جس میں آپ جی رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ترقی کر کے کہاں تک آئی، آپ اپنی سواریوں کو دیکھیے، سائیکل سے شروع کیجئے، موٹر سائیکل تک آئیے، سیارہ ناریہ جو ہے، یعنی یہ آگ پہ چلنے والی سواری آپ کی موٹر سائیکل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس سے مزید اوپر جائیں تو آپ کی گاڑیاں، کمپنیاں آپ دیکھ لیں، بھئی تیز رفتار، تیز ترین رفتار سواریاں اس وقت آپ کے نیچے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ اب تو انسان ایسی ترقی کر گیا کہ دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ زمین سے اٹھ کرنا آسمانی سفر بھی کرنا چاہیے، بندہ اپنی منزل مقصود تک جو ہے نا وہ فضائی سفر کر کے پہنچے، اپنی مسافت جو ہے وہ ایسے طے کر لے۔ سمجھ آ رہی کہ وہ جہاز بن گیا، ہیلی کاپٹر بن گیا، آپ نے سواری کی ترقی اتنی کر لی، حتیٰ کہ بعض انسان جو ہیں، بعض انسان اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم نے جہاز ہیلی کاپٹر سے آگے ایک چیز ایسی بنائی ہے، ایک مشین ایسی بنائی ہے کہ جو ہمیں یہاں زمین سے اٹھائے اور چاند تک لے جائے، خلا کا بھی سفر کرائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، لیکن ایک چیز ایسی ہے اس کے بارے میں ابھی صرف ان ترقی یافتہ انسانوں کا خالی اختلاف چل رہا ہے، اس کی دریافت کے بارے میں ابھی نیرا اختلاف چل رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پتا کرو بھئی ساری سواریاں ہونے کے باوجود، سائیکل سے شروع کرو خلائی مشینوں تک، اور یہ جو ہمارے سیارے جو ہم نے بنا رکھے ہیں جس پر ہم سفر کرتے ہیں، ہماری سواریاں چاند تک جانے کے لیے، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود نیرا یہ تلاش کرو بھئی اس سے بھی زیادہ سپیڈ والی کوئی سواری ہے، کوئی شے ایسی جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے سفر کرتی ہو؟ تو فلاسفہ نے لکھا، سائنسدانوں نے انہوں نے کہا کہ جی اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد بجلی ہے، بجلی، یعنی بجلی کی آپ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ سفر کرنے والی جو شے ہے نا، وہ یہ آپ کی بجلی ہے۔ کیسے؟ آپ نے بٹن دبایا، ابھی آنکھ آپ کی مڑ کے دوسری طرف جاتی نہیں ہے، روشنی آپ تک پہلے پہنچ جاتی، یہ بجلی کی رفتار ہے۔ اچھا، ایسے ہی مثال کے طور پہ کسی اور جگہ بھی آپ دیکھ لیں، وہاں فیڈر ٹرپ ہے، اگر اس کو آن کیا جائے تو جیسے آن ہوا تو آنے واحد میں پورے علاقے کی جو بجلی ہے وہ ساری کی ساری آن ہو جاتی، یہ بجلی کی رفتار ہے۔ اچھا، دوسری دریافت یہ ہے، وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو سورج کی کرنیں ہیں، سورج کی کرنیں یہ طلوع ہوا، حالانکہ زمین سے سالوں سال بعید مسافت ہے اس کی، سورج زمین سے اتنا دور ہے، اتنا دور کہ سالوں سال بھی، سینکڑوں سال سفر کیا جائے تو تب جا کے بندہ اس تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کیسا کمال عطا فرمایا ہے کہ جب طلوع ہوتا ہے، یہاں سر اوپر نکالتا ہے تو روشنی گھر میں پہلے داخل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی کرنوں کی، اس کی ضیاء کی جو ہے وہ تیز رفتاری ہے۔ لیکن گرامی قدر حاضرین، میں آپ کے سامنے عرض کروں
کہ فلاسفہ اور سائنسدان ابھی تک صرف دریافت کر سکے ہیں کہ بجلی سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہے، سورج کی کرنیں سب سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرتی ہیں، ابھی صرف دریافت ہوا ہے۔ کوئی سواری ایسی تیار نہیں کی گئی جو بجلی کی رفتار پہ سفر بھی کر سکتی ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ جملہ سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھیں، میرا یہ دریافت ہوا کہ جناب والا بجلی سب سے زیادہ تیز رفتاری میں سفر کرتی ہے، ابھی تک کوئی بندہ بجلی کی رفتار پہ سفر کر نہیں سکا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کو 1400 سال پہلے آج اس زمانے میں ترقی یافتہ دور جس کو کہا جاتا ہے، اس ترقی یافتہ دور میں جس شے کے بارے میں ابھی صرف دریافت کیا گیا ہے نا، سب سے زیادہ تیز رفتار اس کی سواری ہے، اللہ رب العالمین نے سرکار کو سرکار کے عہد مبارک میں اس سواری پہ سواری کروا دی ہے۔ اس سواری کی شان کیا ہے؟ اس سواری کی شان یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری سواری کو جو جانور بھیجا ہے، جو سواری بھیجی ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سواری کو ایسی شان عطا کی ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے پہلا قدم بھی اس کا وہیں پر پڑتا ہے۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک نکتہ آپ کی توجہ کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے، ایک یہ بھی بات جو ہے نا قابل غور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیت المقدس میں امامت کروائی، نماز پڑھائی۔ بیت المقدس شریف میں سرکار نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اور اہل السنہ والجماعہ اسلاف علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء کرام علیہ السلام روح مع الجسد بیت المقدس شریف میں حضور کے پیچھے کھڑے تھے، سرکار ان کے امام تھے۔ اچھا، آپ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروا لی اور جناب والا بیت المقدس شریف میں یہ اعزاز مکمل ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی سواری پر سوار ہوئے جو حد نگاہ پر پہلا قدم رکھتی ہے، حد نگاہ پر پہلا قدم۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایک جملہ یہ بھی حل کرتا چلا جاتا، چلے آپ کے ذوق کے لیے ادھار کیا رکھنا کر دیتا ہوں۔ حافظ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں باقاعدہ بحث کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جو معراج بیت المقدس شریف سے آسمانوں کی طرف سرکار کا سفر شروع ہوا، اس میں کیا حکمت تھی؟ باقاعدہ بحث کی آپ نے، اس میں کیا حکمت تھی؟ یہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جب آسمانوں پر لے جانا مقصود تھا تو بیت اللہ الحرام سے نہیں لے جایا جا سکتا تھا بھائی ڈائریکٹ یہاں سے؟ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت مقصود تھی تو انبیاء کو اگر بیت المقدس میں حاضر کیا جا سکتا ہے تو بیت اللہ الحرام میں بھی تو کیا جا سکتا تھا، تو یہاں کیوں نہیں کروایا؟ بیت المقدس میں ہی کیوں کیا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک انوکھی بات کی، آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس مقام پر رب العالمین نے تعمیر کروایا ہے، بنوایا ہے، آسمان سے اس کی مسافت نیری 58 کلومیٹر ہے۔ یہ سمجھ آئے؟ یعنی بیت المقدس شریف سے آسمان کی طرف اگر عود کیا جائے نا تو 18 کلومیٹر بندہ سفر کرے تو آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے قول لکھا، کہتے چونکہ یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ کم تھا اس لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ یہ جواب لکھ کے نا تو پھر آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے پسند نہیں آیا، یہ جواب مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ جل وعلا کی شان جب یہ ہے کہ سرکار کو بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک لایا جا سکتا ہے آنے واحد میں، تو یہ مسافت 18 کلومیٹر کی ہو یا 18,000 کلومیٹر کی، یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، باری تعالیٰ جل وعلا کی قدرت سے تو کچھ بعید نہیں۔ رب العالمین کب محتاج ہے کہ 18 کلومیٹر کا سفر ہوگا تب حضور کو آسمانوں کی طرف بلند کیا جا سکتا ہے؟ باری تعالیٰ تو محتاج نہیں۔ مطلب یہ کہ مالک کی قدرت ایسی ہے، اگر باری تعالیٰ جل وعلا 18,000 کلومیٹر سے بھی حضور کو آسمانوں کی طرف اپنی بارگاہ میں بلند کرنا چاہتا تو فرما لیتا، تو بیت المقدس کیوں بلایا پھر؟ آپ فرماتے ہیں ساری حکمتوں کو چھوڑ کر ایک حکمت سمجھ آتی ہے، وہ یہ لگتا ہے ایسے ہے جیسے سرزمین بیت المقدس نے خود باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں یہ فریاد کی ہوگی، الہی جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اکثریت ایسی ہے کہ مجھے شرف حاصل ہے، میں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا ہے، لیکن آج جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ میں جا رہے ہیں تو کائنات کی رونق بنائی تو نے جس ذات کے لیے ہے، میرے اللہ بیت اللہ الحرام کا اعزاز ہے، حضور کے قدم شریف سے نسبت اس سرزمین کو تو ہے، میرے مالک اعزاز مجھے بھی عطا فرمانا کہ سرکار کے قدموں کو آج بوسہ میں بھی دے لوں۔
تو سرکار کو یہاں سے بلند فرما. فرمائے اس نسبت کے اس زمین کو سرکار کے قدموں سے نسبت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلے سرکار کو بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس بلایا اور پھر بیت المقدس سے اپنی جناب کی طرف سرکار کو بلند فرمایا. فرمائے یہ سبب تھا. اچھا اب یہ بات سمجھیے کہ یہ جو مسافت تھی نبی علیہ السلام کی، جس سواری پہ حضور سوار ہیں، جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ حکمت یہاں سے آگے جانے کی. انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت سرکار نے کروا لی. سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جملہ انبیاء کرام علیہ السلام سرکار کے پیچھے ہیں. اور اس امامت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جب سرکار آگے کھڑے ہوں اور سب انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے، تو ساری دنیا کو یہ پیغام مل جائے کہ سب انبیاء کے امام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ مقتدا ہیں، سب انبیاء کے مقتدا اور پیشوا ہیں. یہ پیغام ساری کائنات کو مل جائے. لیکن آپ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سوال اب یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آسمان دنیا پر پہنچے تو حدیث کے لفظ ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا آسمان دنیا کا. اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ بتایا جی جبریل ہوں. اکیلے آئے ہو ساتھ کسی کو لائے ہو؟ اور میں سرکار کو لایا ہوں ساتھ. اسم گرامی حضور کا ذکر کیا، دروازہ کھول دیا گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو اس نقطے کی جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ امت کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے. بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس وقت دروازہ کھلا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ یہاں دروازہ کھلا، سرکار فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ میں داخل ہوا تو پہلا منظر جو سامنے نظر آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، سامنے موجود تھے. آپ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھائی سفر آگے شروع ہوا دوسرے آسمان پر، تو سیدنا عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام دروازہ کھلتے ہی سامنے موجود ہیں. تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ہر ایک آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے یہ وہ انبیاء ہیں جو ابھی بیت المقدس میں حضور کے پیچھے کھڑے تھے. یہ کیسے ہوا کہ جس آسمان کا دروازہ سرکار کے لیے نام لے کر کھلوایا جا رہا ہے، دروازہ کھلتا ہے، آدم علیہ السلام سامنے موجود ہیں، سیدنا عیسیٰ و یحییٰ سامنے موجود ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم، حضرت ہارون علیہ السلام کے سارے پہلے سامنے موجود ہیں. یہ کیا ہوا؟ شارحین فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ جو سفر فرمایا ہے نا، آپ آئے ہیں براق کی رفتار پر. کس کی رفتار پر؟ براق کی رفتار پر. براق کی رفتار اگرچہ یہی ہے کہ جہاں نگاہ پڑے وہاں پہلا قدم پڑتا ہے، بڑی تیز رفتار سواری ہے. لیکن یہ یاد رہے آدم علیہ السلام جو ہیں آپ کسی سواری پر نہیں آئے، آپ کسی براق پر نہیں آئے، آپ اپنی نبوی اور نبوت کی رفتار پر آئے ہیں. براق اگرچہ تیز رفتار ہے لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی نبوت کی رفتار کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا. بھئی ساری کائنات کو یہ سمجھا دیا جائے، کائنات کی تیز ترین سواری بھی اگر ہو نا تو یہ یاد رکھنا وہ کبھی بھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم براق کی رفتار پر آئے ہیں، سرکار اس لیے بعد میں آئے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ اپنی نبوی رفتار پر آئے ہیں تو وہ دروازہ کھلتا تھا تو سامنے موجود ہوتے تھے. اب اس سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آپ ظاہر ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، تو جو بیدار بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں تو ضرور آیا ہوگا، باقی جو دعا کا انتظار کر رہے ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں. جو بھائی بیدار بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاہ جی ابھی آپ نے یہ بات کہی، جب مصلی امامت پہ سرکار کو کھڑا کیا گیا ہے تو یہ بتانا مقصود تھا کہ سرکار امام ہیں اور کل انبیاء حضور کے مقتدی ہیں، حضور پیشوا ہیں، حضور مقتدا ہیں، اور سب انبیاء کرام علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں. تو سرکار کی شان کا اظہار مقصود تھا، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ کیسی شان ہے؟ جب سرکار کی شان کا اظہار مقصود تھا تو پھر آدم علیہ السلام پہلے پہنچے ہیں تو شان تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی زیادہ ہوئی. سرکار جو بعد میں آئے ہیں. نہیں سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ یہ سوال ہے، اس کو حل کرنا ہے. بھائی جب سرکار کی شان زیادہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بعد میں آئے ہیں. سیدنا آدم پہلے موجود، حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام پہلے موجود، حضرت ہارون علیہ السلام پہلے موجود، سیدنا ادریس علیہ السلام سرکار سے پہلے وہاں پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام سرکار سے پہلے پہنچے ہیں وہاں پر. یہ کیسے ہوا؟ تو میں اس کا جواب آپ کو یہ عرض کروں گا
اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی ظاہر کرنا مقصود نہیں، بلکہ یہ بات جب آپ کو سمجھ آ گئی کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنی رفتار پر آئے ہیں اس لیے براق سے پہلے پہنچے ہیں، سرکار چونکہ براق کی رفتار پر آئے ہیں اس لیے بعد میں آئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا سرکار کی رفتار کا کیا عالم، تو عرض کروں گا اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے ہیں، رف بھی پیچھے رہ گیا ہے، براق بھی پیچھے رہ گیا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا تو ابھی مقام شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو مقام ہی آگے کا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی سرکار کی نبوت کی رفتار ابھی شروع کہاں ہوئی ہے؟ ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رفتار کہاں دیکھی جائے گی؟ جب سدرۃ المنتہا پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی پیچھے رہیں گے، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے بھی کہا جائے تو وہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ یہ آخری عہد ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، ہر سواری پیچھے رہ جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جائیں گے، تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا سرکار براق کی رفتار پر آئے اس لیے حضرت آدم سے بعد پہنچے، لیکن جب سرکار کی نبوت کی رفتار شروع ہوئی ہے تو ہر تیز رفتار سواری پیچھے رہ گئی ہے اور سرکار وہاں تک پہنچے ہیں رفتار بھی کوئی نہیں رہ جاتی۔ سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ وہاں رفتار بھی پیچھے، پھر رفتار بھی کوئی نہیں وہاں پر۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی معراج شریف کی ایک حکمت کہ کائنات میں تم جتنی چاہے ترقی کر جاؤ، جتنی چاہے ترقی کر جاؤ، تمہاری سواریاں جتنی مرضی اعلیٰ ہو جائیں، لیکن ساری زندگی یہ خیال کرنا کبھی نبوت کی رفتار کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ چوتھی حکمت، آخری حکمت سنی ہے تو ابھی اور بھی کئی ساری میرے ذہن میں، لیکن آپ کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے مجھے معلوم ہے، امید ہے انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرتے کرتے بات پوری ہو جائے گی۔ یہ بات عین صوفیاء کے سمجھنے والی، بزرگوں کے سمجھنے والی ہے، اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے تو یہ صوفیاء والی بات۔ گرامی قدر حاضرین، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عنوان پہلے سن لیجئے، پھر میں نبھاتا ہوں اس کو آپ کے سامنے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو معراج کرانے کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت میرے خیال میں غالباً سب سے بڑی حکمت یہ ہے، سب سے اعلیٰ۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سفر کا جو منتہا ہے اور اختتام ہے، جو نتیجہ ہے، وہ آپ سبھی آپ کو معلوم ہے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کے مطابق رب العالمین جل وعلا کی ذات کے دیدار پر ہوا۔ منتہا یہ تھا، یعنی سفر کا اختتام باری تعالیٰ جل وعلا کے دیدار پر ہوا۔ جاگتے عالم میں سار کی آنکھوں کے ساتھ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوار کا نہیں بلکہ اپنی ذات کا مشاہدہ عطا فرمایا۔ یہ منتہا تھا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ حکمت یہ، سب سے بڑی حکمت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مشاہدہ اس لیے کروایا کہ اب بعد والوں کے لیے مشاہدہ حلال ہو جائے۔ یہ بات بزرگوں کے سمجھنے والی تھی، یعنی حضرات صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، علماء بھی سمجھتے ہیں، عوامی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے، ظاہر ہے مجھے نبھانا ہے اس کو، ابھی سمجھانا ہے آپ کو پوری بات کر کے پھر یہاں سے اٹھوں گا۔ ایسے بات جس سے کو فتنہ ظاہر ہو جائے، یہ کرنا ہمارا منشا نہیں ہے، نہ ہمارا طریق ہے، ہم کرتے بھی نہیں ہیں بحمداللہ تعالیٰ۔ جو بات کرتے ہیں اس کو نبھا کر پھر ممبر سے اٹھتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، ایک جملہ سمجھیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین جل وعلا کے مشاہدہ کا مطالبہ کیا۔ قرآن عزیز نے خود بیان کیا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا مشاہدہ کروا، مجھے اپنا دیدار کروا، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، فرمایا آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے ایک مقام۔ میرے عزیزان گرامی قدر، آپ کی میری تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، ہماری عبادات، سب کا مرکز و محور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی ذات ہے۔ ہمارا سب کچھ اعمال صالحہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ہیں، لیکن آپ اور میں اس اہل نہیں ہیں کہ ہم دیدار الہی کر سکیں۔ توجہ ہے، اس سے زیادہ بات میں نہیں کرتا۔ جن لوگوں کی توجہ ہوگی نا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف، ان کو اس جملے کی قدر سمجھ آئے گی۔ ہماری نمازیں تہجد تک بھی پہنچ جائیں نا، اشراق، چاشت، اوابین بھی ہو جائے نا، تو سارا کا سارا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے باوجود آپ اور میں اہل نہیں ہیں کہ ہم دیدار الہی کر سکیں۔ ہماری نگاہ اس قابل نہیں۔
سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ تو اس قابل تھی نہ، اس کے بارے میں کس کو شک ہے؟ اور نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ دیکھا جائے اپنی شان کی وجہ سے، اپنی ذات والا صفات، قدسی صفات کے مصفى و مجلہ ہونے کے سبب سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل نہیں تھے کہ رب العالمین جل وعلا کا دیدار کریں۔ چلیں ایک مسئلہ میں مزید آپ کے سامنے کھولتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے۔ الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں حضرت امام سید احمد زینی دہلان مکی شافی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، مشائخ میں، انہوں نے لکھا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی علیہ رحمہ ہمارے محدثین میں سے بہت بڑا نام ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہ رآ فی المنام رب العزہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا دیدار کیا۔ توجہ رکھیے گا ذرا، بات سمجھانے والی ہے۔ خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا دیدار کیا۔ جب دیدار ہوا تو آپ فرماتے ہیں میں نے باری تعالی جل وعلا کی جناب میں عرض کیا، میرے مالک مجھے کوئی ایسا عمل بتا جس سے میرا نہ ایمان محفوظ ہو جائے اور میں سلامتی ایمان کے ساتھ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے مالک مجھے کوئی ایسا عمل بتا۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جو مشاہدہ میں کر رہا تھا وہاں سے جواب یہ آیا، فرمایا ترمذی نماز فجر سے پہلے، فرائض سے پہلے 2 سنتیں پڑھ کے، یعنی سنتوں اور فجر کے فرائض کے درمیان یہ دعا کیا کرو، الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ۔ لفظاں دی چاس ضرور لینا، بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لفظوں کی چاس ضرور لینا۔ یہ ہے اہل سنت کا ممبر و محراب، یہ اہل سنت کا محراب ہے، اہل سنت کا ممبر ہے۔ ہم جہاں نبی علیہ السلام کے اصحاب کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کی تعریف بھی دل کھول کے ہم بیان کرتے ہیں، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ اوروں کے مسئلے ہیں، یہ اوروں کا مسئلہ ہے کہ کوئی اصحاب کی تعریف کرے تو اہل بیت کی تعریف اس کی زبان پر آتی نہیں، کوئی اہل بیت کی تعریف کرے تو اصحاب کی تعریف اس کی زبان پر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں ایسا کھلا دل عطا فرمایا ہے، جہاں سرکار کے اصحاب کی تعریف آتی ہے وہاں حضور کی آل اولاد کی تعریف بھی دل کھول کے آیا کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے کوئی نقص نہیں رکھا۔ اب یہ جملہ بڑا سننے کے لائق، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ کے، سنت پڑھ کے، فرض پڑھنے سے پہلے ترمذی کہا کر الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ، اے میرے اللہ صدقہ حسن مجتبیٰ کا، صدقہ حسن مجتبیٰ کا، صدقہ حسین علی مقام کا، صدقہ ان دونوں شہزادوں کے نانا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی آل اولاد کا، ان کی والدہ محترمہ کا، ان کے والد گرامی کا، الہی بحرمت الحسن و اخیہ و جدہ و بنیہ و امہ و ابیہ، یہ الفاظ کہہ کر آگے کہا کرو اے اللہ نجنی من الغم الذی انا فیہ، میرے مالک مجھے اس غم سے نجات عطا فرما جس میں میں مبتلا ہو گیا۔ یہ دعا کیا کرو اور ساتھ کہا کرو یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اے وہ ذات جو آج خود زندہ ہے، آج خود قائم ہے، اے وہ ذات جو جلال والی ہے، اکرام والی ہے، اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک، میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا دل اپنے معرفت کے نور سے زندہ کر دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یہ دعا کیا کرو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ میں نے رب کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ نہیں سمجھ آئی بھئی، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے تو جن کے لیے ہم نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، ہمیں دیکھیں تو سب سے پہلے وہ دیکھیں نا، سب سے پہلے وہ دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا ہے اس وقت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مشاہدہ نہیں فرمایا تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب دیکھ رہے ہیں تو سرکار ان سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ اس لیے ہوا، سرکار کو معراج میں بلا کر اپنی ذات کا دیدار اس لیے کروایا تاکہ بعد والوں کے لیے رب العالمین جل وعلا کا مشاہدہ حلال ہو جائے۔ لیکن فرق یہ ہے، یہ یاد رکھیے گا ساری زندگی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اب مشاہدے کا دعویٰ اسی وقت کریں گے جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی کر لیا ہوگا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، پہلے سب سے سرکار نے دیکھا،
پھر سرکار کے بعد معنی اس کا یہ ہے کہ جب سرکار نے دیکھ لیا تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا آدم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی ذات کا جلوہ اور مشاہدہ عطا فرمایا. لیکن سب انبیاء کے مشاہدہ میں اور حضور کے مشاہدہ میں فرق یہ ہے، سرکار عین ذات کا دیدار کر رہے ہیں، انہیں انوار کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے. اس میں بھی حضور کی تخصیص ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دعویٰ کریں، امام اعظم کریں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کریں، یہ بعد میں آنے والے جتنے ہیں یہ جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد مشاہدہ، اور وہ بھی ذات کا نہیں صرف انوار کا. جب کہا گیا امام ترمذی کہے میں نے رب کا دیدار کیا ہے تو رب کے دیدار کا معنی ہی یہ ہے، ذات کا نہیں کیا، رب العالمین کے انوار کا مشاہدہ کیا ہے. تو جناب والا یہ مقصد یہ تھا، سرکار کو معراج میں بلا کر اپنا دیدار اس لیے کروایا تاکہ بعد والوں کے لیے حضور کا مشاہدہ، رب کا مشاہدہ کرنا حلال ہو جائے اپنی اپنی شیان نشان، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. اور ایک حکمت چلیں، ایک اور ملاحظہ کر لیں. اب آپ کا ذوق ذرا عروج پر آ گیا ہے تو چلو ایک بات اور کر دیتا ہوں. سورہ اخلاص شریف میں آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے اپنی توحید کا اعلان کروایا، لیکن یہ کہہ کر محبوب آپ فرماؤ، قابل غور بات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اس میں یہ نہیں فرمایا محبوب قل، آپ فرماؤ کہ اپنی امتی ان کے نماز پڑھو. بھائی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ میں اب مختصر کر کے زیادہ طویل نہیں دیتا، زیادہ طول نہیں دیتا، بس مختصر کر کے آخری بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت، محبوب آپ فرمائیے. حالانکہ رب العالمین جل وعلا اس امر میں یعنی اپنی الوہیت اور وحدانیت کے اعلان میں محتاج نہیں تھا کہ حضور فرمائیں گے تو تب رب العالمین جل وعلا وحدہ لا شریک ہوگا. لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا محبوب آپ فرمائیے. دو حرفی بات ہے، اس لیے سرکار کی زبان سے کہلوایا محبوب آپ فرماؤ، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ ایک ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ محبوب آپ فرمائیں اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہے. اور اسی وجہ سے جب اپنا آپ دکھایا ہے، وہ دکھانے سے پہلے رب العالمین جل وعلا نے ساتوں آسمان بھی دکھا دیے، ساتوں زمینیں بھی دکھا دیں. بھئی مشرق مغرب شمال جنوب کائنات کی عرش ہے، 18,000 مخلوقات، 18,000 عالم، ساری کائنات کا اپنی کل مخلوق کا مشاہدہ کروایا، سب سے آخر میں اپنا دیدار کروایا، پھر کہلوایا محبوب آپ فرماؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو آسمانوں میں بھی دیکھ آئے ہیں، زمینوں میں بھی دیکھ آئے ہیں، ساری کائنات کا مشاہدہ آپ نے کر لیا. محبوب آپ فرماؤ ہمارے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ آپ نے تو دیکھ لیا ہے. اب ظاہر نہیں سمجھ آئی؟ بھئی روئے زمین پر کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا. حضرت سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاں رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ہے. لیکن یہ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو دیکھ کر کہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے واقعی وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں. تو رب العالمین جل وعلا نے پہلے اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا، دیدار کروایا، ساری کائنات 18,000 عالم مخلوقات اپنی کل تخلیق دکھا کر پھر اپنا مشاہدہ کروا کے فرمایا محبوب اب فرمائیے قل، آپ فرماؤ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اس لیے کہ محبوب آپ تو اب دیکھ بھی آئے ہیں. معراج شریف کی بے شمار حکمتیں اور ایسی جو ہماری عقل سے بہت بالا ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو جو معجزہ کمال عطا فرمایا ہے، گرامی قدرادرین، کی ہماری عقل سے بہت بلند ہے. بہرحال یہ چند ایک حکمتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرتبہ کے اقرار کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے، توہین سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبہ شریف کو گھٹانے سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں محفوظ فرمائے، سلامتی ایمان نصیب فرمائے، سلامتی اعتقاد نصیب فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب حضور کی جملہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہمیشہ عزت کرنے، ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی توہین سے رب العالمین جل وعلا ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.